السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سب کہہ دو آمین۔ مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس موقع پر اور کس عورت نے زہر دیا تھا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا، صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب، بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا۔ یہ جو واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر زہر دیا گیا کھانے میں ملا کر، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہوا اس طرح کہ یہودیوں کا جو سب سے بڑا جنگجو تھا، ان کا بہادر تھا، جس کا نام مرحب تھا، جب وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا، پھر یہود نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے صلح نامہ کیا، معاہدہ کیا اس میں کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان شرائط کو قبول فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، تو اب چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے پھر ایک مرحب کی بہن تھی سلام بنت مشکم جن کا نام تھا، تو وہ کہنے لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کی دعوت کرتی ہوں، اب چونکہ ہماری صلح ہو چکی ہے، ایک معاہدہ ہو چکا ہے، تو آپ قبول فرمائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا، اس بنا پر کہ اب تو ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو اس عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا بشر ابن برا ابن عاصب۔ مولانا یہ زہر ملانے والی یہی عورت تھی؟ جی، یہی عورت سلام بنت مشکم۔ دعوت دینے والی بھی یہی تھی؟ جی، یہ مرحب کی بہن ہے۔ تو جب انہوں نے کھانا رکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو ایک صحابی تھے بشر ابن برا ابن عاصب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ بھئی آپ کھانا شروع کریں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھانا شروع کر دیا۔ 2-3 لقمے انہوں نے کھا لیے تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی لقمہ منہ میں ڈالا، بوٹی منہ میں رکھی، تو وہ بوٹی اللہ کے حکم سے بول اٹھی اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ مجھے نہ کہیں، میں زہر آلود ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی منع فرما دیا اور خود بھی اس گوشت کو باہر پھینک دیا۔ اور اس عورت سے جب تحقیق کی گئی تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے اپنے بھائی کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی جہاں تک میرا معاملہ ہے تو وہ میں بعد میں فیصلہ کروں گا، اگر یہ صحابی اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے تو قصاصاً آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ صحابی اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قصاصاً اس عورت کو قتل کر دی۔ تو یہ وہ عورت ہے۔ اب اس واقعہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہودی کبھی بھی اپنی شرارتوں سے یہ باز نہیں آ سکتے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معاہدہ کیا، معاہدہ کی خلاف ورزی
انہوں نے اب کی. تو اسی طرح یہ تا قیامت چاہے یہ جتنا مسلمانوں سے معاہدہ کر لے لیکن یہ کبھی بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکتے. اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان پر کبھی اعتماد نہ کریں. قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہود اور نصارہ کبھی بھی ان کو دوست نہیں بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن ہمارے نہیں. اس لیے مسلمان ہمیشہ بیدار رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی ان یہود کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو ہمیشہ ان کے شرور سے بچنے کی محنت کوشش کرنی چاہیے. ان پر اعتماد کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. شکریہ مولانا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.